بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ پاک بحریہ کے لیے چین میں تیار کیے جانے والے دوسرے 5-4 الفا فرگیٹ پی این ایس تیمور کی پاک بحریہ میں شمولیت۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پی این ایس تیمور جدید جنگی ہتھیاروں اور آلات سے لیس ہے۔ جنگی ہتھیار مختلف قسم کے جنگی آلات میں مؤثر کارروائی کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ چین میں پاکستان نیوی مشن کے سربراہ کوموڈور راشد محمود شیخ تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ روسی گیس کی بندش، جرمنی نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ جرمنی کو روس کی جانب سے گیس کی ترسیل میں کافی حد تک کمی کے براہ راست اثرات جرمنی کی معیشت پر پڑے، جس کے سبب مہنگائی میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جرمنی نے توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کا بھی اعلان کیا ہے، جس میں کوئلے کے استعمال میں اضافہ بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں جرمنی کے وزیر معیشت نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جرمنی میں اس وقت گیس قلت کی شکار اشیاء میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے گیس کی سپلائی میں کی جانے والی کمی کو دیکھتے ہوئے ملک کے ایمرجنسی گیس پلان کا الرٹ لیول بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کی عرب ممالک پر حملے کی دھمکی۔ اسرائیل نے مشرق وسطی کے ملک لبنان کو حملے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیلی عوام کو خطرہ ہوا تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے ساتھ ہونے والی پہلی جنگ کے 40 سال مکمل ہونے پر یادگاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹز نے کہا ہے کہ اگر اسرائیلی عوام کو کوئی بھی خطرہ ہوا تو ہم لبنان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ایران سے تعلقات مضبوط کرنے کے معاہدے کر رہے ہیں روسی وزیر خارجہ۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ ہم ایران سے تعلقات مضبوط کرنے کے معاہدے کر رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ روس ایران سے تعلقات مضبوط کرنے کے معاہدے کر رہا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچیں گے۔ برطانیہ میں تنخواہوں میں اضافے اور برطرفیوں کے خلاف 40,000 ریلوے ورکرز کی جانب سے ہڑتال آج بھی جاری رہی۔ برطانوی ریلوے یونینز نے منگل، جمعرات اور ہفتے کو ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ ہڑتال کی وجہ سے دارالحکومت لندن میں انڈر گراؤنڈ میٹرو ٹرین نیٹ ورک بھی جزوی طور پر بند رہے گا۔ یہ ہڑتال ایسے وقت میں کی جا رہی ہے جب بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے برطانوی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ ورکرز یونین نے دعویٰ کیا ہے کہ ریلوے ورکرز کا احتجاج ایک آغاز ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد اساتذہ، طبی عملہ، وکلاء، ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ اور دیگر شعبے بھی ہڑتال پر جا سکتے ہیں جو برطانیہ میں مہنگائی کے اثرات سے متاثر ہیں۔ بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے واقعات، انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں پر امریکی کانگریس میں ایک مذمتی قرارداد جمع کروا دی گئی۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس الہان عمر کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت کو مذہبی آزادی پر خصوصی تشویش والے ممالک کا درجہ دیا جائے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور دیگر مذہبی و ثقافتی اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کی ایک عدالت نے امریکہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ملک کے جوہری سائنسدانوں کے قتل پر 4 ارب 30 کروڑ ڈالر ہرجانہ ادا کرے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران حالیہ برسوں میں متعدد ایرانی جوہری سائنسدانوں کے قتل کا الزام امریکہ کے بڑے اتحادی اسرائیل پر عائد کرتا آ رہا ہے۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی ISNA نے انسانی حقوق کی ایرانی عدلیہ کے ڈویژن کے حوالے سے ایک بیان میں کہا ہے کہ تہران کی 55ویں سول کورٹ نے اسرائیل کی حمایت کرنے والے امریکی حکومت ادارے اور حکام کو حکم دیتا ہے کہ بین الاقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے جوہری ماہرین کو قتل کیا اور اس کے جرم میں 4 ارب 30 کروڑ ڈالر مالیاتی اور غیر مالیاتی ہرجانہ ادا کیا جائے۔
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پہلی مرتبہ ترکی کا دورہ کیا، جس کا مقصد سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد دونوں ممالک کے درمیان خراب تعلقات کو مکمل طور پر معمول پر لانا ہے۔ چند روز قبل اردگان نے کہا تھا کہ وہ اور ریاض کے با اختیار رہنما شہزادہ محمد بن سلمان انقرہ میں ہونے والی بات چیت کے دوران اس بات پر تبادلہ خیال کریں گے کہ وہ دونوں ممالک کے تعلقات کو کس اعلیٰ سطح تک لے جا سکتے ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر رواں ماہ G20 اجلاس سے قبل روس یوکرین کا دورہ کریں گے۔ انڈونیشیا کے صدر دورہ جون کے اختتام پر ماسکو اور کیف کا دورہ کریں گے، جہاں وہ بالترتیب روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقاتیں کریں گے۔ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے بدھ کے روز ایک پریس بریفنگ میں بتایا ہے کہ انڈونیشیا کے صدر دورے کے دوران روس یوکرین تنازع سے پیدا ہونے والے خوراک بحران پر تبادلہ خیال کریں گے۔ روسی افواج کی خرکیو پر ایک بار پھر شدید بمباری۔ خرکیو میں روسی افواج کی شدید بمباری سے 15 شہری ہلاک ہو گئے۔ روس نے کئی ہفتے بعد ایک بار پھر خرکیو کا محاذ دوبارہ کھول دیا۔ یوکرینی شہر خرکیو دھماکوں سے گونج اٹھا۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی افواج کی گولہ باری سے 15 شہری ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اٹلی کے مسلح افواج کے چیف آف دی ڈیفنس سٹاف نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ESPR کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اٹلی کی مسلح افواج کے سربراہ نے GHQ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ہونے والی اس ملاقات میں سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر گفتگو کی گئی اور انسدادی دہشت گردی کے شعبے میں فوجی تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان میں 6 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی، ہلاکتوں کی تعداد 1000 تک جا پہنچی۔ طالبان حکومت نے عالمی برادری سے مدد کی اپیل کر دی۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے عالمی برادری سے امداد کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ زلزلے سے ہونے والی تباہ کاریاں زیادہ ہیں، تمام شہریوں کی امداد کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بین الاقوامی طاقتیں اور ہمسایہ ممالک زلزلہ متاثرین کی امداد کریں۔ طالبان حکومت کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں ایسا تباہ کن زلزلہ گزشتہ کئی دہائیوں میں نہیں آیا۔ IMF سے شرائط طے، ابھی مشکلات آنی ہے، مدت پوری کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ IMF سے شرائط طے پا گئی ہیں اور IMF کو اعتبار نہیں، ابھی مشکلات آنی ہیں۔ اتحادیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت مدت پوری کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے سینیٹر سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب عمران خان کو شکست کا اندازہ ہوا تو انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں۔ IMF سے معاہدہ کیا گیا تھا کہ لیوی اور سیلز ٹیکس بڑھائیں گے۔ ایران نے پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس سربراہ کو تبدیل کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حسین طیب 2009 سے پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف تھے، جن کو تبدیل کر کے محمد کاظمی کو پاسداران انقلاب کا نیا انٹیلیجنس چیف تعینات کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ایرانی میڈیا کی جانب سے مزید رپورٹ کیا گیا ہے کہ حسین طیب سربراہ پاسداران انقلاب کے مشیر کے طور پر کام کریں گے۔ حکومت کی پرویز مشرف کو وطن واپس لانے کے لیے سہولیات فراہم کرنے کی پیشکش۔ وفاقی حکومت نے سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو ملک میں واپس لانے کے لیے سہولت فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا ہے کہ حکومت پرویز مشرف کو واپس لانے کے لیے سہولت فراہم کرنا چاہتی ہے۔ سابق صدر کو سزا ہوئی تھی، وہ واپس آئیں، عدالت ان کے معاملے کو دیکھے۔ مشرف کو واپس آنا چاہیے، وہ قانون کا سامنا کریں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔